الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج کی مجلس میں نکاح سے متعلق دو اہم مسئلے بیان کرنے ہیں، جن میں سے ایک آن لائن نکاح کا مسئلہ ہے جس کا چلن آج کل بہت ہو گیا ہے، اور دوسرے لڑکی سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے کہ اس میں کس طریقے سے اجازت لینا مناسب ہوتا ہے۔ پہلے ہم آن لائن جو نکاح ہوتے ہیں، پہلے جو نہیں ہوا کرتے تھے، اب بہت سے لوگ معلوم ہوا سعودیہ میں ہیں اور ان کو تاریخ پر آنا تھا، تاریخ متعین تھی، لیکن کسی وجہ سے چھٹی نہیں مل پاتی اور اپنے وطن نہیں آ پاتے، تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ نکاح کس طریقے سے کیا جائے، کیا آن لائن نکاح کیا جا سکتا ہے، کیا ٹیلی فون پر نکاح کیا جا سکتا ہے، اور کیا نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ بات پوچھتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ آن لائن نکاح اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے شوہر سے جو سعودیہ میں موجود ہے اس سے باقاعدہ ایجاب اور قبول اسی آن لائن طریقے سے کرایا جائے، چاہے ٹیلی فون ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے اور ذریعہ کوئی ذریعہ ہو، اس سے اس طریقے سے اگر ایجاب قبول کرایا جائے تو اس سے تو نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہیں رہتے ہوئے کوئی اپنا تعارف والا ہو، اس کو اپنا وکیل بنا دے۔ جو اپنا وکیل بنا دے گا اور وکیل اس کی وکالت میں نکاح وہ جو ہے نکاح کا ایجاب اور قبول میں وہ شرکت کر لے گا۔ قاضی اس سے پوچھے گا کہ کیا فلاں کی طرف سے تم نے نکاح قبول کیا؟ وہ کہے جی ہاں میں نے اس کی وکالت میں نکاح کو قبول کیا، یا اس کی طرف سے میں نے نکاح کو قبول کیا، تو اس طریقے سے شرعی اعتبار سے جب گواہوں کی موجودگی میں بات کی جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے لڑکی وہاں محفل میں موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی وکیل بن کے آ جاتا ہے اور اسی کی وکالت میں نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا اگر کسی کو اپنا وکیل بنا دے گا تو اس کی وکالت میں نکاح ہو جائے گا۔ بقیہ جو طریقہ لوگ رائج کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے ہی آن لائن اس سے پوچھ لیتے ہیں، اس سے ایجاب قبول کرا لیتے ہیں، تو ابھی تک کسی کا فتویٰ میں نے نہیں دیکھا کہ جو اس کا قائل ہو کہ اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ سمجھ لی جائے کہ وکیل کسی کا بنانا اور اس وکیل کا اس کی طرف سے نکاح کو قبول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ صرف اس سے ایجاب قبول اگر ٹیلی فون پہ یا نیٹ پہ یا اور جو ذرائع موجود ہیں ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے چاہے اتنی صاف کلیئر آواز آ رہی ہو تب بھی اس طریقے سے نکاح کرایا جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ لڑکی سے اجازت لینے کی ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ طریقہ رائج ہے کہ عین جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت قاضی دو گواہوں کو لے کے اندر جاتا ہے۔ بہت ساری مہمان خواتین وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں اس کے لیے ہٹو بچو کیا جاتا ہے۔ تب بھی ظاہر بات ہے سب عورتیں موجود ہوتی ہیں اور شادی کا موقع ہوتا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے بنا سنگار کر کے آتی ہیں۔ اس میں بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت جو ہے قاضی کو وہاں پر بھیجا جائے۔ اصل یہی ہے اجازت طلب کرنے میں کہ اجازت لڑکی کا کوئی ولی طلب کرے، باپ طلب کرے یا بھائی طلب کرے، وہ جو ہے اجازت طلب کرے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عین بالکل نکاح کے وقت ہی اجازت طلب کی جائے۔ یہ جو گھر کے افراد ہیں، جو اولیاء ہیں نکاح کے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت پوچھنے جائیں، اس لیے کہ اس وقت تو ان کے لیے بھی بہت سی اجنبیہ عورتیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ وہ صبح جب مہمان خواتین نہ آئی ہوں اس وقت اجازت طلب کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت اجازت لی جائے، اصل تو ہے کہ اس کی اجازت مل جائے۔ تو یہ اجازت پہلے بھی لی جا سکتی ہے، ایک آدھ دن پہلے بھی لی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں تو کوئی حد بندی بھی موجود نہیں، کافی پہلے بھی لی جا سکتی ہے۔ یا صرف اگر یہ ممکن نہ ہو، یہ سب چیزیں ہیں جیسے کہ باپ کے لیے یا بھائی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس سے اس طریقے سے اجازت طلب کرے، تو وہ صرف رجسٹر نکاح کا لے جائے اور اس پہ دستخط ہی کرا لے، تو یہ بھی اس کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے۔ عام طور سے کنواری لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے، اس میں اسی طریقے سے اجازت ہو جاتی ہے۔ جہاں صراحت ضروری ہوتی ہے، جہاں صراحت ہونی چاہیے، وہاں پر تو اس کی صراحت سے اجازت اس کی طرف سے چاہے وہ تحریری شکل میں ہو چاہے زبان سے ہو وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہاں ضروری ہوتی ہے؟ جب اس لڑکی سیبہ ہو، یعنی اس کا دوبارہ نکاح ہو رہا ہو، پہلے نکاح ہو چکا ہو،
بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو رہا ہو، تو اس کی جو ہے صراحت سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو کہ ہم کیسے جا کے پوچھیں گے، بس صرف اتنا جا کے پوچھنا ہے کہ بیٹی یا کہے کہ بہن آپ کا نکاح فلاں سے کرانا ہے، اتنے اتنے مہر میں کرانا ہے۔ مہر کا ذکر نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت وہ حاصل ہو جائے گی۔ اتنے اتنے میں تمہارا نکاح فلاں سے کرانا ہے، جو کہ فلاں کا لڑکا ہے، اتنے مہر کے بدلے مجھ سے نکاح کرانے کا ارادہ ہے، کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ وہ اگر کہہ دے کہ جی ہاں یا کہہ دے ہاں، تب بھی وہ اجازت مان لی جائے گی۔ اگر خاموش رہے کنواری لڑکی تب بھی اجازت مان لی جائے گی۔ سیبہ لڑکی اگر ہے تو صراحت سے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ کنواری لڑکی میں تو اگر خاموش رہ جائے یا پہلے ہی اس دن سے پہلے ہی اگر اس طرح کا تذکرہ کیا جائے کہ تمہارا نکاح کرانے کا ارادہ ہے، باپ یا بھائی کو اس طریقے کا، اور وہ کہے کہ ہاں جی ہاں اجازت ہے میری طرف سے، یا عام طور سے جیسے یہاں ہوتا ہے کہ صرف ہاں کہہ دیتی ہیں یا بالکل ہی خاموش رہے، تو حدیث شریف میں باقاعدہ صراحت سے بات کہی گئی ہے کہ ولی اس سے اجازت طلب کرے گا اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہوگی۔ تو یہ غلط طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ عین محفل میں لوگ جاتے ہیں دندنا کر اندر جا کے گھس کے اجنبی عورتوں کے بیچ میں سے ہو کے جاتے ہیں، ہٹو بچو کیا جاتا ہے۔ اپنے علاقوں میں ہم کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کی تحریک چلائیں۔ کوئی گھر کا فرد ہی اسی دن یا ایک دو دن پہلے یا ایک آدھ مہینے پہلے اس سے دریافت کر لیا کرے، اجازت طلب کر لیا کرے۔ تو یہ دو مسئلے ہم نے عرض کیے، ایک تو آن لائن نکاح کا، اس میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو چاہیے کہ کسی کو وکیل بنا دے، اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے پہلے طریقہ موجود تھا کہ تحریر کے ذریعے سے کسی کو وکیل بنا دیا جائے، تو اس کی اجازت تھی۔ اب اس تحریر کی جگہ میں یہ ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے ہیں اس کی جگہ پر، بقیہ ڈائریکٹ جو ہے ایجاب قبول اس کے ذریعے سے کریں تو نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محفل نکاح میں دونوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، میاں بیوی دونوں کی، یا اصالتاً موجودگی ہو یا وکالتاً موجودگی ہو۔ اگر اسے ہم ٹیلی فون سے کر رہے ہیں تو نہ تو اصالتاً موجودگی ہے نہ وکالتاً موجودگی ہے، لہذا نکاح نہیں ہو پاتا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ ہے لڑکی سے اجازت والا۔ ان دونوں میں ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے تمام احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔